ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت، ضرورت، افادیت، طلباء اور علماء کا مقام بیان کروں گا. اس موضوع کے انتخاب کے 3 اسباب ہیں. ایک سبب ہم نے آپ کے سامنے
اپنے سابقہ جمعے کے اندر ایک حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور 3 اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے تھے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے، 3 چیزیں جس سے انسان کو نجات ملتی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں جس سے انسان کو نجات ملتی ہے، وہ غصے کے اندر عدل کرنا ہے۔ انسان غصے میں ہے یا نارمل حالت میں ہے، اس کو عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ انسان امیر ہے یا غریب، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ اور تیسری چیز خشیت اللہ فی السر والعلن، آپ لوگوں کے سامنے ہیں یا تنہائی میں ہیں، اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھنا ہے۔ اور 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، نمبر 1، انسان جب اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، ہون متبعن، خواہشات اور نفس کی غلامی کا جب انسان پھندا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ شح مطاع، بخیلی میں، نفس کے بخل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بخیلی بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسندی، میں سب سے بہتر، میں سب سے اچھا، میں سب سے اعلیٰ، ہر زاویے سے انسان خود پسندی کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ یہ جو 6 امور ہیں، 3 نجات والے اور 3 ہلاکت والے، ان کے پیچھے علم ایک ایسی اساس ہے، اگر وہ ہے تو نجات والی 3 چیزیں ہوں گی اور ہلاکت والی 3 چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر علم نہیں ہے، صحیح علم کی معرفت نہیں ہے، تو انسان نجات دہندہ نہیں بن سکتا اور ہلاکت کی اس وادی کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ سبب کہ ان امور سے پہلے انسان کے پاس صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ہلاکت کی اس وادیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دوسرا سبب اس موضوع کے انتخاب کا، پاکستان کے اندر ہم بڑے تواتر کے ساتھ علماء کی رخصتی، اس دنیا فانی سے چلے جانا، کبار علماء کا یہ جو خلا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ ایک صدمہ بھی ختم نہیں ہوتا کہ ایک بڑے جید مستند معتمد ایک عالم کی وفات، پھر ایک مسلمان کو، ایک اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور آخرت کے طالب انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ اور تیسری وجہ، یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں اکثر مدارس جو دینی ہوتے ہیں ان کے اندر تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں سامنے تھی، بہتر سمجھا کہ آپ کے اذہان میں اور قلوب میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم کی اہمیت، افادیت، ضرورت، طلبہ اور علماء کا مقام، وہ نصوص جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ علم کہتے کس کو ہیں؟ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی حقیقت کے ساتھ معرفت حاصل کر لینا، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کے ساتھ جب اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک، کسی بھی چیز کی معرفت کا حصول علم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ معرفت تھوڑی حاصل کرنی ہے یا زیادہ، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا یہ چیز کی حقیقت کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم انسان 2 چیزوں سے مجسم ہیں، ہمارے پاس، یعنی اس انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کو اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ انسان
مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور اس جسم کی صحت کے لیے، اس کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے اس مٹی سے چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اگر اس جسم کو توانا رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تو اس جسم کی خوراک اللہ نے مٹی سے رکھی ہے، جس مٹی سے اسے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا اور اسی میں واپس چلے جانا ہے۔ جس مٹی سے اس کو پیدا کیا اسی مٹی میں اس میں مکس ہو جانا ہے، اور اسی مٹی سے اس کی پروان ہے۔ یہ جسم خراب کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس زمین سے بنی ہوئی خالص اشیاء کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹل کیوں بھرے ہوئے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وہ خوراک کھائی ہے جو جعلی ہے، جو اصلی نہیں ہے، جس میں مہلک اثرات موجود ہیں۔ جب سے ہم جعلی اور بناوٹی اشیاء کے استعمال کی طرف گئے ہیں، وہ خالص چیزیں، وہ پیور چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، ان کو ہم نے ترک کر دیا ہے، ہمارے ہاسپٹل بھر گئے۔ ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ پھر وہ جو ساری زندگی پرہیز نہیں کی ہوتی، اب وہ خالص چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، پرہیزی۔ اس کے سامنے دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں، لیکن نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جسم کو وہ خوراک شروع سے مہیا نہیں کی تھی جو اس کی اصل خوراک تھی۔ دوسرا ہمارے جسم کا حصہ ہے روح۔ یہ روح آسمان سے آئی ہے، یہ روح آسمان سے آئی ہے۔ اس روح کی غذا بھی وہ چیز بنے گی جو آسمان سے آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس میری طرف سے آسمانوں سے ہدایت کا پروگرام آئے گا۔ جس نے میرے اس آسمان سے آئے ہوئے ہدایت کے پروگرام کو تھاما، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اس روح کو ہوگا نہ اس جسم کو ہوگا۔ تو علم کسے کہتے ہیں؟ علم یہ روح کی خوراک ہے۔ روح آسمان سے آئی ہے تو اس روح کی خوراک بھی وہ ہوگی جو آسمان سے آئے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرنی ہے کس کی؟ وہ بہترین چیز اللہ نے جو آسمان سے تمہارے لیے نازل کی ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کا تمسک کیجئے، اس وحی کے تمسک کے ساتھ صراط مستقیم پر ہیں آپ، اور وحی آسمان سے آتی ہے۔ یہ علم جس کی معرفت سے، جس کے حصول سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، یہ جو علم ہے اس سے ہم نے کن چیزوں کا ادراک کرنا ہے؟ یعنی اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ 3 مقاصد۔ ایک مسلمان کے وہ علم جو آسمان سے آیا ہے، اس علم کے حصول کے پیچھے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ کی معرفت، نمبر 2 اس کے بھیجے ہوئے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نمبر 3 وہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دستور حیات بنایا ہے، قانون حیات بنایا ہے، مقصد حیات بنایا ہے، اس کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور اس کی معرفت۔ یہ 3 مقاصد ہیں علم شرعی کے، تمسک کے اور اس کے حصول کے۔ سب سے بڑا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ اگر ایک انسان اتنا علم حاصل کر چکا ہے، اتنا علم حاصل کر چکا ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن اسے چاند کے مالک کی معرفت نہیں ہے، وہ اس کا منکر ہے، مجھے بتائیے یہ وہ جو چاند پر پہنچا ہوا شخص ہے جس نے نہ جانے کتنے خزانے خرچ کیے ہوں گے، لیکن وہ چاند کے مالک کی معرفت نہیں رکھتا۔ اور دوسرا وہ ایک طالب علم جو ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنے رب کی معرفت کو جانتا ہے، اپنے رب کے بارے میں وہ معرفت رکھتا ہے،
دنیا کے اندر اللہ کی نگاہ میں، دین کی اصطلاح میں، شریعت کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقدس شخصیت کون سی ہے؟ وہ جو چاند پر چلا گیا یا وہ چٹائی پر بیٹھ کر اس چاند کے مالک کو جانتا ہے؟ دنیا کا زاویہ الٹا ہے، دنیا کی سوچ الٹ ہے. تانا کیا دیا جاتا ہے؟ تم تو ابھی تک مسجد کی چٹائی اور ممبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، جبکہ دنیا تو چاند پر پہنچ گئی ہے. دنیا چاند پر پہنچ جائے لیکن چاند کے مالک کی معرفت نہیں ہے، ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ پھٹے ہوئے لباس والا ایک طالب علم جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جنہیں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، لیکن وہ رب کی معرفت کو جان کر، اس کی توحید کو پہچان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. دنیا بھر جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جو چاند پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا علم وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت ہو، اس کی صفات کی معرفت ہو، اس کے اسما کی معرفت ہو، اس کی بندگی کی معرفت ہو، اس کی غلامی کی معرفت ہو. اللہ رب العزت کی بندگی کی جو اقسام عبادت ہے اس کی معرفت ہے. یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. وہ تو جاہل ہے جو سب کچھ حاصل کر چکا لیکن رب کی معرفت نہیں ہے. اصل تو پڑھا لکھا وہ ہے جس کے پاس رب کی معرفت اور اس کی صفات کی معرفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ علم کا دوسرا مقصد اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کیسی تھی؟ آپ کی صورت کیسی تھی؟ آپ جاگتے کیسے تھے؟ آپ سوتے کیسے تھے؟ آپ بندگی کیسے کرتے تھے؟ آپ دعوت کا کام کیسے کرتے تھے؟ آپ بحیثیت معلم کیسے تھے؟ بحیثیت باپ کیسے تھے؟ بحیثیت شوہر کیسے تھے؟ بحیثیت ایک عام شہری کیسے تھے؟ بحیثیت ایک منصف اور قاضی کیسے تھے؟ بحیثیت حاکم کیسے تھے؟ اگر یہ معرفت کسی انسان کو حاصل ہو گئی اور اس کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر وہ زندگی گزارتا ہے، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اگر یہ معرفت نہیں ہے، یہ پہچان نہیں ہے اور آپ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور تیسری چیز، علم پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ایک طالب علم کا اور ایک معلم کا کیا ہونا چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کی معرفت. اللہ نے جو دین کو قانون حیات، دستور حیات بنا کر میرے لیے مقصد حیات کے طور پر متعین کر دیا ہے، اس کی معرفت. اگر اس کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن وہ دین کے تعلق سے ملحد ہے، ملحد، دین سے بیزار ہے، وہ مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا، علمی مجالس میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، علماء ربانی کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا، کتاب و سنت کو پڑھنا پسند نہیں کرتا، قال اللہ و قال الرسول کی جہاں صدائیں بلند ہوتی ہے وہاں بیٹھنا اپنے لیے عزت اور شرف کا سبب نہیں سمجھتا. باقی ہر کچھ سنتا ہے اور پڑھتا ہے. یہ علم شرعی سے بیزار شخص جس نے اپنے جسم کو تو روح، جسم کو تو خوراک مہیا کر لی ہے لیکن روح کی خوراک سے آ رہی ہے شخص سعادت مند نہیں بن سکتا. تو علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی معرفت. اور معرفت 3 چیزوں کی شرعی علم کا تقاضا ہے: ذات باری تعالیٰ، ذات رسول اور اپنی ذمہ داریاں، یعنی شریعت کا جو قانون ہے یا دستور ہے اس کی معرفت. اب یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے وہ علم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیتیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، بس ان 2 چیزوں کو تھام لینا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی جب تک تم ان 2 چیزوں کے ساتھ تمسک اختیار کر لو گے.
وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت یعنی حدیث مبارک. بقیہ سب فنون ہیں یا وہ اسباب ہیں جو اس علم شرعی کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں. اصل علم شرعی ان دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس لیے کہتے ہیں شریعت کے دو ہی مصدر ہیں، دو ہی ماخذ ہیں، دو ہی وہ چیزیں ہیں جس سے شریعت لے سکتے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ کر علم حاصل کرنا، یہ ہے وہ شرعی علم، یہ ہے وہ روح کی خوراک جس سے اللہ کی معرفت بھی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی بھی. کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، آپ دنیا جہاں کی کوئی چیز پڑھ لیں، آپ کو روح کی خوراک نہیں ملے گی، کیونکہ آسمان سے یہ دو چیزیں آئی ہیں اور ان دو چیزوں میں روح کی خوراک ہے. ان کے بغیر روح کی خوراک پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ علم کتنا ضروری ہے، یہ علم کتنا ضروری، اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بہترین قول ہے، الناس احوج الی العلم من الطعام والشراب. لوگ کھانے پینے سے زیادہ ضرورت مند ہیں علم کے. بھئی کھانا دن میں کتنی بار ضروری ہوتا ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، 2 دفعہ یا بہت زیادہ 3 دفعہ، اور ایک دن کھانا نہ ملے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا فالناس الی العلم، لوگ علم کی طرف کتنے محتاج ہیں؟ کعدد انفاس، جتنا سانس ضروری ہے. جو سانس لے رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، اندر لے رہے ہیں، ہر لمحے سانس کی ضرورت ہے. سانس اٹک جائے، سانس رک جائے تو جان کو پڑ جاتی ہے، پھر انسان مصنوعی سانس کا محتاج ہو جاتا ہے زندگی کی بقا کے لیے. جتنا سانس لینا ضروری ہے ہر لمحے، اتنا علم بھی ہر لمحے ضروری ہے. وہ قدم، وہ قول، وہ فعل جو بنا علم کے آپ نے اٹھایا ہے، وہ قول بھی ہلاکت خیز ہے، وہ فعل بھی ہلاکت خیزی کا سبب ہے. اس لیے وہ قرآن کریم کے وہ آیت جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہوں کی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے. یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس آیت پر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، دونوں سے پہلے علم ضروری ہے. اردو کا ایک محاورہ آپ سنتے ہیں، وہ اسی معنی میں ہے، پہلے تولو پھر بولو. تولنا کیا ہے؟ میزان پر یہ قول صحیح ہے، اور وہ میزان علم ہے. علم بتائے گا آپ کو، شرعی علم، آپ کا یہ قول ٹھیک ہے، آپ کا یہ فعل ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ نقصان کیا ہے. ایک صحابی رسول نے مسجد کے اندر ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے. 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم اگر 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہو، ما صلیتا، تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور اگر اسی حالت میں مر جاتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر تم مرتے، کیونکہ تمہیں تو نماز ہی نہیں پڑھی. اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ شریعت پر فوت نہیں ہوتا، وہ دین پر فوت نہیں ہوتا، وہ کفر کی موت ہے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، دیکھا دیکھی باپ دادا یوں نماز پڑھتے تھے، بس وہ نماز کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہمت نہیں کی، جرت نہیں کی، کوشش نہیں کی، جستجو نہیں کی اپنی اس نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر پیش کروں، حدیث اٹھا کر دیکھوں، حدیث کی تلاش کروں، جستجو کروں کہ میری یہ نماز ثابت ہے بھی یا نہیں. مسترد ہو گئی نماز.
وہ حدیث آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ کی موجودگی میں آ کر نماز پڑھتا ہے. ایک دفعہ نماز پڑھی، دوسری دفعہ نماز پڑھی، تیسری دفعہ نماز پڑھی. کتنی بہتر کی ہوگی نماز. جب اسے ایک دفعہ پتا چل گیا کہ میری نماز مسترد ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں مجھے، تو اس نے نماز کتنی اچھی پڑھی ہوگی. پھر بھی مسترد، پھر بھی مسترد. کبھی وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس غلطی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ سمجھ رہے ہوتے میں تو صحیح نماز پڑھ رہا ہوں. بھلا 40 سال سے میری نماز میں خرابی ہو سکتی ہے. اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب اس نے 40 سال یا 50 سال یا 60 سال کی عمر میں کسی درس میں کوئی حدیث سن لی، تو جواب یہ آتا ہے یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں مسئلہ، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے. وہ تعجب اس خطیب، اس امام پر ہو رہا ہوتا ہے. ہونا اپنے اوپر چاہیے افسوس. 60 سال کی عمر میں جا کر پہلی دفعہ یہ مسئلہ سن رہا ہوں، افسوس ہے مجھ پر. جب آپ علمی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، جب کتاب و سنت کے علم سے محبت نہیں ہوگی، پڑھیں گے نہیں، آپ وقت پر نہیں آئیں گے، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، تو اس کا نقصان یہ ہے وہ مسئلہ جو شروع میں آپ کو آ جانا چاہیے 70 سال بعد آ رہا ہے آپ کو. 60 سال کی عمر میں جا کر سن رہے ہیں آپ. ملامت اپنے آپ کو کرنی چاہیے، اس عمر میں پہنچ کر بھی مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث معلوم نہیں ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ دوری ہے، یہ علم سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، منہجی علماء سے روابط میں ہماری کمزوری ہے. طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے، صحت میں، جسم میں کوئی درد ہوتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ درد ختم ہو جائے. واللہ اس سے زیادہ وہ روح کی بیماری، اس کا علاج ضروری ہے. جب آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو، جہالت ہو، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انما شفاء العی السؤال. روح کی بیماری کا علاج علماء سے سوال ہے. منہجی علماء کی مجلس میں بیٹھیں، منہجی علماء کے ساتھ روابط قائم کریں، آپ کی بیماریوں کا علاج وہاں موجود ہے. جعلی ڈاکٹر آپ کے جسم کو برباد کر دیتا ہے. ایک شعبدہ باز علماء کے لبادے میں ایک شخص، وہ آپ کے دین کو برباد کر دے گا. آپ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، اس بیماری کا اسپیشلسٹ کون ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. اس سے زیادہ ضرورت ہے اسپیشلسٹ ایک عالم کی. جسے بہت زیادہ بولنا آ جاتا ہے وہ عالم نہیں بن جاتا. علماء رسوخ فی العلم کا نام ہے، جس کے پاس کتاب و سنت کا ایسا علم ہوتا ہے، ایسی معرفت ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ، اس کی بول، اس کے جملے، اس کی گفتگو وہ منہج کو بکھیرتی ہے. تو یہ علم کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ اس کی نماز کو مسترد کیا، بالآخر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول فعلمنی ما احسن غیرہ، میں اس سے بہتر نہیں جانتا، مجھے سکھا دیجئے، مجھے علم دے دیجئے. اب اللہ کے رسول نے علم دیا. نماز میں کیا خرابی تھی؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس شخص کی نماز میں جو خرابی ہے، وہ حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ ذکر کیا وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان نہیں تھا، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی. ہماری مساجد میں رکوع دیکھ لیں، رکوع کی کیفیت کو دیکھ لیں آپ، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث سامنے رکھیں، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. رکوع اور سجدے میں اگر کمر سیدھی نہ ہوئی نماز نہیں ہوتی. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی نگاہ سجدے میں ہونی چاہیے، وہ پاؤں پر ہے، کمر سیدھی ہونی چاہیے اور وہ پل بنا ہوا ہے. اگر کوئی بیماری ہے، بیماری عذر ہے، پھر جیسے آسانی ہے. بیماری نہیں ہے تو کمر کو سیدھا کرنا سیکھیں، نماز میں اعتدال سیکھیں. جب تک رکوع کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اذکار شروع نہ کریں. رکوع میں کی پوزیشن میں آ جائیں، کمر سیدھی ہو جائے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اب اذکار شروع کریں. سجدے کی کیفیت کی بہت زیادہ احادیث ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے، کتنا آگے لے کے جائیں گے، کتنا کھولیں گے، آپ کی بغلیں کہاں ہوگی، آپ کا پیٹ کیسے اٹھانا ہے، آپ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہوگی.
انگلیاں کس طرف ہوں گی، پوری کیفیت کا علم ہے۔ بالخصوص ہمارے وہ بزرگ حضرات جو بیماری کی وجہ سے کرسیوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے، ایسی ایسی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوچھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، مثلا سجدہ کرتے وقت اپنی یہ جو زرہ ہے کوہنی، اس کو ران پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ ہوا میں ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے بازو کو تم اس طرح زمین پر مت بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سوال نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ میں کرسی پر کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے تعلیم دے دیں۔ شریعت کے کون کون سے فرامین ہیں جس پر مجھے عمل کرنا ہے؟ تو ہم عمل کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، قول اور عمل سے پہلے ضروری ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیت ہے، نماز سے پہلے لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، قول ہے، یہ قول میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہے اور نماز فلاں ہے، اللہ اکبر۔ بتائیے جس نماز کی ابتدا بدعت سے ہو وہ نماز ہوگی؟ ابتدائی بدعت سے۔ اذان ہو رہی ہے، وہ درود جو بعد میں پڑھنا سنت ہے، وہ درود جو بعد میں پڑھنا سنت، اس کو اگر پہلے پڑھ لیا جائے، اور وہ بھی اعلانیہ، یہ قول ہے جس کی ابتدا ہی بدعت کے ساتھ ہو، مجھے بتائیے اس کا انتہا اور انجام کیا ہوگا؟ ایک بدعت اور عام ہوتی جا رہی ہے، جہالت کا نتیجہ، سلام پھیرتے ہی لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نماز وتر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، نماز وتر کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں، دعائے وتر رفع الیدین کر کے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رفع الیدین تو ثابت ہی نہیں ہے۔ دعائے وتر کے لیے دعا کرتے وقت رفع الیدین کرنا اس دعا کے ساتھ، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ جہالت۔ دعائے وتر کے بعد لوگ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعائے وتر کے بعد، یہ کیا ہے؟ جہالت۔ اعمال ہیں، لوگ کیے جا رہے ہیں، علم نہیں ہے، نتیجتاً اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد گردن کا مسح، وضو میں گردن کا مسح کہاں سے آیا؟ وضو کے اندر یہ شامل کر لینا، یہ کیا ہے؟ جہالت۔ تو یہ جہالتیں ختم کب ہوں گی؟ دینی معاملات کے اندر ہماری عدم دلچسپی، 60 سال ہو گئے، 50 سال، 20 سال، 30 سال، ابھی بھی رکوع اور سجدے کی ایک ہی دعا میں یاد ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ کیا اللہ کے رسول کی دعائیں نہیں ہیں؟ اور کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں اور دعائیں نہیں پڑھی ہیں؟ لیکن ہماری عدم دلچسپی ہے۔ یاد کون کرے؟ سیکھے کون؟ سمجھے کون؟ نماز کے اندر اللہ کے رسول کے اور کون سی اذکار ہیں، ان کو کون یاد کرے؟ نماز جنازہ عرصہ دراز ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی بھی آپ محتاج ہیں کس چیز کے؟ امام جہرن پڑھے گا تو ہم صرف آمین کہیں گے۔ کسی کو امام کے ساتھ وہ الفاظ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، جو امام نے الفاظ ادا کیے ہو بہو وہی میں ادا کر لوں، وہ دعا تو پڑھ لوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نہیں۔ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، نتیجہ یہ نقصان ہے۔ ابھی تک وہ خوبصورت دعائیں جو جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، میت کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے، یہ معاملہ ہمارے اپنے ساتھ بھی تو آئے گا۔ ہم نے اپنے کسی عزیز کا بھی تو جنازہ پڑھانا ہے، لیکن وہ دعا یاد نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین سے بیزاری کا ثبوت ہے، دین سے دوری کا ثبوت ہے۔ دین سے اگر محبت ہوتی، اللہ کے رسول کی پیاری پیاری دعائیں، وہ جو آپ گھر میں آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلاء سے نکلنے سے پہلے، نکلنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اذکار، سونے کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں تو اس کے اذکار، نماز کے اندر بہت سے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جنازے کے اذکار ہیں، عام اذکار ہیں۔
وہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علم ہے، اقوال کا علم ہے، افعال کا علم ہے. اگر دین سے محبت ہوتی، دین سے دلچسپی ہوتی، دین کے لیے کوئی وقت ہوتا، دین کے لیے کوئی وقت نکالنے کے لیے قربانی ہوتی، تو پھر یہ چیزیں ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتی. اللہ نے کیا فرمایا سورہ عنکبوت میں؟ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں یہ تو اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں، اس کا انکار کرنے والے تو ظالم ہی ہوتے ہیں. قرآن میں جو مثالیں ذکر کی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم نے پیش کی ہیں، لیکن ان کو سمجھتے صرف علماء ہی ہیں. جس کے پاس علم ہوگا وہی سمجھے گا. تو اقوال اور افعال سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کائنات کے سارے اقوال میں سب سے عظیم قول ہے. اس سے بڑھ کر عظیم، اس سے بڑھ کر وزنی کوئی قول ہے ہی نہیں. مفتاح السعادہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا فعلم، علم حاصل کرو. کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیٹ تک زور لگا رہے ہوتے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے. علم نہیں ہوتا، شرک اور کفر کی وادی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ اگر نصیب ہو جائے تو جنت ہے. حضرات گرامی، یہ پوری بات نہیں ہے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص فوت ہو اور اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنت میں جائے گا. شرک کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا، لیکن مشرک ہے، بدعتی ہے، فتنہ پرور ہے، عقائد کی معرفت نہیں ہے، وہ 1000 اور کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں نہیں جائے گا. علم ضروری ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ کو بتائے گا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان مضبوط کڑا ہے یہ جسے آپ نے تھام لیا. اس کے لیے علم ضروری ہے. علم ہی آپ کو ایمان باللہ کے ساتھ جوڑے گا اور جو شرکیات ہے اس سے بچائے گا. کتنا علم ضروری ہے اس کی اہمیت کے لیے بات ذہن میں رکھیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلے کو روانہ کیا. وہ قافلہ جاتا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی. اس قافلے میں ایک صحابی کو پتھر لگا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. رات احتلام ہوا، غسل فرض ہو گیا. اب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. مسئلہ لاحق ہوا کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا، میں کیا کروں؟ ایک صحابی سے پوچھا. اس صحابی نے کہا تیمم تو صرف وضو کے لیے ہے، غسل کا نعم البدل نہیں ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا. علم نہیں تھا اور ایک اجتہاد کے ساتھ کہ وہ تیمم وضو کا نعم البدل ہے، غسل کا نہیں. تم بیمار ہو، غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن غسل کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. اس صحابی نے غسل کر لیا، زخم میں پانی گیا، موت واقع ہو گئی. قافلہ واپس مدینہ آیا، اللہ کے رسول کو بتایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید غضبناک ہو گئے. فرمایا قاتلہم اللہ، انہوں نے میرے صحابی کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت انہیں بھی اسی طرح قتل کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غصہ تھا. اور اس اظہار غصے کے پیچھے سبب کیا تھا کہ جس چیز کا علم نہیں تھا آپ نے وہ بھی بتا دیا. جبکہ معروف صحابہ اکرام کے درمیان، صحابہ اکرام کے بیچ یہ بات معروف تھی. یہ بات بھی علم ہے، جو آپ کو پتا نہ ہو اس کے بارے میں آپ کہہ دیں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم ہے. اس صحابی کا قیاس تھا، ایک اجتہاد تھا. تو پتہ چلا ہر عمل، ہر قول، ہر فتویٰ علم کی روشنی میں ہوگا تو آپ کی بھی نجات ہے، اس کی نجات بھی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ بھی برباد ہوگے، وہ بھی برباد ہو جائے گا.
ابو داؤد کے اندر ایک اور روایت، فتنے تو بہت ہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور اس کی شر انگیزی کا عالم یہ ہے ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے اپنی قوم کو۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے جب وہ آئے گا، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دوسرے اس فتنے سے نجات پا جائیں گے۔ جو اس فتنے میں گرفتار ہوں گے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا، اور جو اس فتنے سے نجات پا جائیں گے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ایک شخص کو بلائے گا، جہالت دیکھیں کسی تباہ کاریاں ہیں، جب اس کے پاس آئے گا، دجال کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس کی ایک کانی آنکھ ہوگی، انگور سڑے ہوئے انگور کی طرح لٹک رہی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر بڑے سے حروف میں لکھا ہوا ہوگا کافر، اور اسے پڑھا لکھا اور ایک عام انسان بھی پڑھ لے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ میں تمہارا رب ہوں۔ مکاری، شعبدہ بازی دیکھیں اور سامنے والے کی جہالت دیکھیں۔ جب وہ سنے گا کہ یہ میرا رب ہے، اب کیا نشانی ہے؟ تو نشانی بتائے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں میں۔ وہ اس کے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کرے گا دو شیطانوں کو اس کی شکل دے کر، زندہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ قحط سالی میں مبتلا ہوگا، مالی اعتبار سے کمزور ہوگا، رزق کی فراوانی، بادل کو حکم دے گا بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگا دے گی۔ یہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر جو بظاہر تھی، حقیقت میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا مرید ہو جائے گا اور اس کو رب مان کر اپنے آپ کو برباد کر لے گا۔ فتنے میں گرفتار ہو گیا، نیچے سبب کیا بنا؟ جہالت، اور جہالت کی اب یہ آخری حد دیکھیں، وہ ساری نشانیاں کہ رب العالمین جسم کی صورت میں تھوڑی ہے جو آپ کے سامنے آ جائے اور یہ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر یہاں کافر لکھا ہوا ہے، آنکھ اس کی کانی ہے، ساری چیزیں ہیں لیکن اسے نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف ایک مسلمان، ایک موحد، ایک مومن، کتاب و سنت کا ایک طالب علم، ایک عالم، اسے بلایا جائے گا، اس کو کہے گا کہ مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں۔ پڑھ لے گا، یہاں پر کافر لکھا ہوا ہے، اس کی آنکھ کو دیکھ لے گا اور وہ کہہ رہا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جان لے گا کہ رب العالمین اس زمین پر جسم کے ساتھ نازل نہیں ہوتا، اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیا کیفیت ہے؟ کما یلیق بشانی، لیکن مجسم اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ پہچان لیا اور کہے گا کہ تو دجال ہے، وہ اس کو قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا اب مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا؟ تو وہ مومن کیا کہے گا؟ اشہد انک دجال حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ دجال تو ہی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی بیان فرمایا تھا جو تیرے اندر میں نے دیکھ لیا۔ حدیث کا علم تھا، وحی الہی کا علم تھا، دجال کے سب سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ حدیث کا علم نہیں ہے، وحی کا علم نہیں تھا، وہ سب کچھ چیزیں جو بالکل آیا ہیں، اس کی مکاریاں، شعبدہ بازیاں، وہ فتنہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جاہل ایسا اندھا ہے کہ اس کی آنکھیں اندھے ہو گئی ہیں، ساری علامات دیکھنے کے باوجود نہیں جان سکتا، اور اس کا مرید اور اس کا معبود، اس کا عابد بن کر بیٹھ گیا۔ تو یہ علم کتنا ضروری ہے، لیکن قرب قیامت یہ نشانی بیان کی گئی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ یقبض من العباد، کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، اس زمین سے علماء اٹھ جاتے ہیں، علماء اٹھ جاتے ہیں، اور جب علماء اٹھ جاتے ہیں وہ منہجی راسخ فی العلم، منبر اور محراب کے وارث، جان نشین، انبیاء کے ورثہ، کتاب و سنت میں رسوخ فی العلم رکھنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں، اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب علماء ختم ہو گئے، علماء جانا شروع ہوئے، تو پھر جہلا کو لوگ اپنا سردار بنا لیتے ہیں،
ان کو منصب جو ایک عالم کا منبر اس پر بٹھا دیا جاتا ہے ان کی شوبدہ بازیوں کی وجہ سے, چرب زبانی کی وجہ سے. اب کیا ہوگا؟ سئلوا, سوال ہوں گے, فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا, ان سے سوالات ہوں گے, وہ اپنے علم تو ہے نہیں, بس چند الفاظ رٹے رٹائے ہیں, ان کو بیان کرتے رہیں گے, ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں چند علماء جیت راسخ فی العلم جن کو کبار علماء کہتے ہیں وہ باقی رہ گئے. باقی علماء کا ہمارے اس پاکستان میں, ہماری سرزمین میں کبار علماء کا تواتر کے ساتھ خالق حقیقی کے ساتھ جا ملنا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم علم کے ساتھ وابستگی کیسے کرتے ہیں اور اس خلا کو کیسے پر کرتے ہیں. آج کچھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لبادے میں لوگ موجود ہیں جس کو لوگ سنتے ہیں. جو چرب زبانی رکھتا ہو سوشل میڈیا پر وہ بہت زیادہ سنا جاتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. جہلمی کا فتنہ ہمارے سامنے, غامدی کا فتنہ ہمارے سامنے, پھر بہت سارے ایسے بھی جو شریعت کے نصوص کو سائنس پر پرکھ کر اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے, اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء کچھ بھی نہیں. ان کا آغاز یہ تھا کہ یہ علماء اور عام الناس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن حقیقت یہ ان کی چال بازیوں سے مقصود علماء سے دور کرنا ہے. دیکھیں یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, لیکن دین کے چوکیدار ضرور ہیں. اور چوکیدار جو ہوتا ہے اس سے نفرت صرف چور ہی کر سکتا ہے, جس نے چوری کرنی ہوتی ہے. عوام ان کا تعلق دو قسم کے طبقوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک ریاست میں. ایک وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر عوام میں اور ان سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں, وہ ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے, اور بھی یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے یہ. اور دوسرا, عوام میں اور نظریات کے سپاہیوں کے بیچ میں اگر فاصلہ پیدا کر دیا جائے, نظریات کے سپاہی اور چوکیدار یہ علماء ہیں, ان کے درمیان اگر فاصلہ پیدا کر دیا گیا تو سمجھ لیجئے دین برباد ہو گیا, اور یہ بربادی زیادہ خطرناک ہے. تو گزارش یہ ہے, علم کے ساتھ وابستگی اختیار کیجیے. یہ علم ایک ایک قدم پر, ایک ایک بول میں اور ایک ایک عمل میں ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے, 2 برباد ہو گئے, ایک نجات پا گیا. برباد ہونے والے میں ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا, اللہ کا غضب ہوا, یہودی. دوسرا گروہ وہ تھا جن کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا, عیسائی, وہ گمراہ ہو گئے. اور جن پر انعام ہوا یہ وہ گروہ ہے جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا. تو اگر میں اور آپ نجات چاہتے ہیں, علم حاصل کیجئے اور علم کے ساتھ عمل کیجئے. اور علم کے لیے ایسے علماء جو منہجی علماء ہیں, راسخین فی العلم ہیں, ان کے سامنے بیٹھیے, ان سے علم حاصل کیجئے, منبر اور محراج پر انہیں فائز کیجئے, ان کو جانشین بنائیے, ان سے سنیے, ان سے مستفید ہوں, ان سے لوگوں کے ساتھ وابستگی قائم کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اور آپ کی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. اس رخ کو موڑا, اس چیز کو چینج کر دیا, راسخ فی العلماء کے ساتھ وابستگی آپ نے کمزور کر دی, تو آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس علم کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ جو علماء جو کثرت کے ساتھ یہاں سے کبار علماء رخصت ہو رہے ہیں, پروردگار ایسے علماء نمبر 1 پروردگار ان کی قبروں کو منور فرما دے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے, اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ان کا جان نشین بننے کی توفیق عطا فرما دے. وہ علمی خلا جو پیدا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان خلا کو پورا کرنے کے لیے اس دین کی نظریات کے سپاہی بننے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے. ہر شخص یہ تہیہ کر لے علم کے ساتھ وابستگی. اپنا ایک بچہ اگر آپ
سرحد کی حفاظت کے لیے ایک بچہ قربان کر رہے ہیں تو نظریات کی حفاظت کے لیے ایک بچہ ضرور قربان کریں. ایک بچہ حافظ اور عالم ضرور بنائیں, منہجی اداروں میں بھیجیں, منہجی علماء کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کر دیں. یہ آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, آپ کا مال تقسیم ہو جائے گا, آپ کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی, لیکن آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ قبر میں اور محشر میں جنت تک جو چیز آپ کا ساتھ بنے گی وہ صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ میں آپ کا علم جو آپ نے اولاد کو دیا, یا ایک اولاد کو عالم بنا دیا, یا نیک اور صالح اولاد آپ چھوڑ کر گئے ہیں, اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسا صدقہ جاریہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق عطا فرما دے, علم کے ساتھ علماء کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے, علم کی قدر اور منزل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.